جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لئیک احمد چیمہ بھائی کو احمدیہ ہال کراچی میں جمعہ کے دن مسجد کے سامنے ڈنڈے اور اینٹیں مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ہمارے دل زخمی ہیں، ہماری روح تڑپ رہی ہے، لیکن زبان بولنے پر مجبور ہے، کیونکہ ایک بے گناہ انسان کو صرف اس کے مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر آپ نے شہید کر دیا ہے۔ 7 معصوموں کو یتیم کر دیا ہے، 2 معصوم خواتین آپ نے بیوہ کر دی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت 32 میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ناحق خون کسی کا بھی ہو، کسی انسان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ لوگ ظلم کر رہے ہو، ہم دعا کریں گے، ہمارا ہتھیار صرف دعا ہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ یہ الزام لگاتے کیا ہیں اور کیا وہ الزام ہے جو احمدیوں پر لگایا جا رہا ہے، احمدی جرم کیا کر رہے ہیں اصل میں، یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ہم یہاں کئی عرصے دراز سے نماز ادا کر رہے ہیں اور جمعے کی یہاں جگہ بھی بنی ہوئی ہے، ان کی صفیں بھی یہاں بچھی ہوئی ہیں، لوگ ان کے تھے بہت سارے اور انہوں نے پچھلی راہ سے بنائے۔ اب یہ تو اداروں کا کام ہے کہ ان کے اوپر ایکشن لے کہ جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ قادیانی کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ جمعہ خالصتاً اسلام کا شاعر ہے، صحیح ہے، اسلام کے اندر داخل ہے، تو سوائے مسلمانوں کے اور کوئی بھی مرتد کافر جو ہے وہ اس جمعے کو ادا نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب نے بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے احمدیوں کا کہ یہ جمعہ پڑھتے ہیں اور لامحالہ جمعے سے پہلے وضو بھی کرتے ہوں گے، اور خالی سادہ جمعہ نہیں پڑھتے، سجدے بھی کرتے ہیں۔ سکرین پر جو آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ممنوع الفاظ ہیں جن پر پابندی ہے۔ یہ الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں 1974 کے بعد یہ فہرست جاری کی گئی تھی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ احمدی ان کا مقابلہ کیسے کریں، اس ظلم کا، اس جبر کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو یہ بات کھل کر بتا دی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کوئی معمولی تجویز نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر سارے احمدی 3 دن یونس کی قوم کی طرح چلائیں گے تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور انور نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی، تو یہ اللہ نے بتایا پھر۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، سب لوگوں کو چاہیے کہ 3 دن یونس کی قوم کی طرح ہر ایک بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کے آگے چلائے، تو یہ 3 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کمزوری ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آگے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو یہ کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم 3 دن چلا نہیں رہے ہیں، 3 دن ہم رو نہیں رہے ہیں۔ ہم سب کو 3 دن رونا چاہیے، چلانا چاہیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اپنے لیے نہ صحیح، ہم لوگ تو مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں غریب لوگ ہیں، غریب احمدی ہیں، ان کے لیے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 200 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور 100 دفعہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم 3 دن روئیں اور یہ جو وظیفہ حضور نے بتایا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کچھ ٹویٹس ہیں بڑی اہم، وہ آج آپ کو وہ بھی ساتھ میں دکھاتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک دلیر آدمی، ایک غیرت مند پاکستانی، کھل کر مذمت کی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ کہا ہے کہ کراچی کے اندر جو آپ نے ایک احمدی کو شہید کیا ہے یہ جناح کے پاکستان کے خیال کے خلاف ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک بہادر آدمی ہیں۔ شفاعت علی صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کے بڑے جرائم مندرجہ ذیل ہیں: نماز پڑھنا، قربانی کرنا، مردے دفنانا، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اور جاتے جاتے احمدی بھائیوں اور بہنوں کو دوبارہ التماس ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ دعاؤں میں لگ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارا ہتھیار صرف دعائیں ہیں، تو آپ نے 200 دفعہ درود شریف بھی پڑھنا ہے اور 100 دفعہ استغفار بھی کرنا ہے، اور 3 دن یونس کی قوم کی طرح چلانا ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔